انسانی خواہشات کو کچلنا پڑے گا تب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور وقار سے نوازے گا. لہذا معاف کریں, درگزر کریں, چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں. کون کتنا ستائے گا. بعض ہماری بہنیں عاملوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں, ہم پہ کچھ کروایا ہے کہ نہیں کروایا؟ ہاں جی کروایا ہوا ہے. کس نے کروایا ہے؟ اب وہ عامل بھی بڑے فراڈی ہوتے ہیں بعض. حالانکہ یاد رکھیں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بتائے کہ کس نے کروایا. 100% کوئی نہیں بتا سکتا, یہ کنفرم ہے. نبی بتائے گا یا کامل اللہ کے ولی بتائے گا. ہاں ظنی طور پر بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کسی نے کچھ کرایا کہ نہیں, لیکن جو صحیح عامل ہوگا وہ کبھی کسی کی نشاندہی نہیں کرے گا کیونکہ 100% یقین نہیں ہے. اب عامل کیا بولے گا؟ میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کسی عورت نے کروایا جس کا رنگ کالا ہے. اب پورے خاندان میں کسی نہ کسی کا تو کالا ہوگا. اب اس بہن کا ذہن دوڑتا ہے, پھپھو, مجھے تو پہلے ہی شبہ تھا کہ پھپھو نے کروایا ہوگا. اب یہ پھپھو سے نہیں معلوم کرے گی, اب یہ کہے گی بھائی الٹا کر دے اس سے, یا کسی جادوگر کے پاس پہنچے گی اس کا بیڑا غرق کر دے. اور پھپھو کو بیچاری کو دور دور تک پتہ نہیں کہ کس نے اس پہ تقریب کاری کی ہے. تو یہ غلط عادت کہ معاف نہیں کرنا ہے. اگر درگزر کی عادت ہوتی تو بولتے ہیں اچھا کہ پھر پر پھپھو نے بھی کرایا ہے, اللہ تو اس کو عزت عطا فرما, اس پہ کرم فرما, فضل فرما. کتنا نقصان کر لے. یہ حدیث بھائیوں ذہن میں رکھیے گا. الحمدللہ میری مشعل راہ ہے. مجھ پہ اتنے کرائسس آئے میں آپ کو بتاؤں, اور میں نے تنہا ان کو سہا ہے, اور اس حدیث نے مجھے قدم بہ قدم سہارا دیا. ذہن میں بٹھا لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کے پیچھے سواری پہ تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس, اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا, اور اگر یہ ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے. جتنی آزمائش قسمت میں, اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کتنا بھی جادو کروائے, کتنے ٹونے کروائے, کتنے تعویذات کروائے, اگر میری قسمت میں ان کے ذریعے نقصان نہیں ہے سب بیکار چلے جائے. گھبراتے کیوں؟ تو سوچئے بات یہ ہوا, چلو جی میری قسمت میں لکھا تھا اللہ نے, آزمائش میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا, میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا. کاش میدان محشر میں ہم جب پہنچے, ایک شخص کو بلایا جائے گا ظالم, ادھر سے بلایا جائے گا مظلوم. اللہ تعالیٰ مظلوم سے فرمائے گا اس نے تیرے ساتھ کیا کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ اس نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ کہے گا کہ یا رب کریم اس کی نیکیاں اس کے بدلے میں مجھے دلوا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ظالم کی نیکیاں نکال کے مظلوم کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی. لیکن ابھی بھی معاملہ پورا نہیں ہوگا, ظلم ابھی بھی زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی, اب کیا کرے؟ اللہ سب جانتا ہے, لیکن دیکھیے کارروائی, اب تو نیکیاں ختم ہو گئی, اب کیا ہوگا؟ تو مظلوم کہے گا یا رب کریم میری برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اوپر تو دیکھ. اوپر دیکھے گا تو جنت نظر آئے گا, بڑے بڑے محلات, نعمتیں. ایک بڑا پیارا محل نظر آئے گا تو کہے گا یا رب کریم یہ محل کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. وہ عرض کرے گا یا رب کریم اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر دے, یہی اس کی قیمت ہے. وہ فوراً کہے گا اللہ تو گواہ ہو جائے میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اگر ایسا ہے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ, دونوں داخل جنت ہو جاؤ. یہ تو سنت الہیہ ہے, وہاں اللہ بھی معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا کیسے صلح فرما رہا ہے, کیسے راغب کر رہا ہے. اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہنیں بھی ذرا سبق حاصل کریں کہ اگر دو فریق میں لڑائی ہو جائے تو یہ بھس میں چنگی ڈال بھی جمالو دور کھڑی, یہ زیادہ آگ لگاتے ہیں. بہنیں خاص طور پر, ہم نہیں چاہتے کہ دو اگر خاندان والے لڑ چکے ہیں تو یہ مل کر بیٹھ جائیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں لگائیں گے. ارے وہ تو ایسی کہہ رہی تھی تمہارے بارے میں بہن, ابھی اس نے دو چار باتیں کی, اس کی سن کے فوراً اس کے پاس پہنچ کی بہن میں اس کے پاس گئی تو تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہی تھی. اب اس کی بات ہے اس کو لڑوانا. اسی طرح ہم نے مردوں میں بھی دیکھا, اگر دو دوست تھے تو چاہتے ہیں جدائی ہو جائے, لڑائی کروا دیتے ہیں اور پھر قریب نہیں ہونے دیتے, بدگمانیاں غلط فہمیاں ڈالتے ہیں. غلط بات. اللہ تبارک و تعالی صلح کرواتا ہے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کے مابین میدان محشر میں صلح کروائے گا۔ قریب کرو، دور مت کرو، جدائی پیدا مت کرو، اس میں کوئی کمال نہیں رکھا۔ اپنے نفس کی مختصر سی تسکین کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو جدا کر دینا، ان کے دلوں میں نفرت ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، ہمارے نبی کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، ہمیں بھی عفو و درگزر کرنی چاہیے۔ آخری بات عاجزی انکساری کے بارے میں ایک روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے، جا کر دیکھا کہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، قمیض وغیرہ اتاری ہوئی تھی اور چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جس سے جسد اقدس پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں رو رہے؟ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و قصرا اپنے محلات میں عیش کریں اور آپ اس بستر پہ سو رہے ہیں کہ جسم پہ نشانات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے ہو؟ غور فرمائیں، عاجزی اور اپنے غلام کو کیسا آخرت کا درس۔ والی کونین ہے، اگر چاہیں تو دین دنیا کی جو نعمت حاصل کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ انکار نہیں فرمائے گا۔ خود بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اذن دیا ہے اگر میں چاہوں تو یہ تمام پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ایسا صاحب نبوت اور صاحب منصب اللہ کا نبی جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن چٹائی پر سو رہا ہے، عیش اپنی زندگی میں قریب نہیں آنے دیا۔ یاد رکھیے جب عیش پرستی مسلمان کے پاس آئے گی وہ ضرور سست بنے گا، جب سست بنے گا تو شرعی احکامات بھی بوجھ محسوس ہونے شروع ہو جائیں گے، جب شرعی احکامات بھی بوجھ بننے لگیں گے تو نہ صرف اللہ کی نظر سے گر جائے گا، رسول کی نظر سے گر جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اشارہ کافی ہے، آج آپ دیکھ لیجیے مسلمان کس درجے تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے آج انکساری، تکبر نہیں، بعض اوقات اچھی شکل و صورت، خوبصورتی یہ ہمارے دل میں بڑا پر پیدا کر دیتی ہے۔ ہم بظاہر کسی کو دیکھتے ہیں جو شکل و صورت میں کمتر ہے تو اس سے ہاتھ ملانے کو دل نہیں چاہتا، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ دوست بھی ایسے سے ڈھونڈیں گے جو ہماری طرح خوبصورت ہو، کوئی بیچارہ کم صورت ہوگا تو اس کو دوست بھی نہیں بناتا۔ یہ میں نے کالجز وغیرہ میں کافی دیکھا ہے کہ بس اپنے مخصوص دوست بنائیں گے جو نفس کو اچھے لگیں گے، باقی بیچاروں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، عزت ہے تو ہم کسی غریب کے قریب کیسے بیٹھے؟ حقارت کے ساتھ ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے یہاں تک تکبر دیکھا ہے کہ اگر صف میں کھڑے ہوئے اور ساتھ میں کوئی غریب آ کے کھڑا ہو گیا جس کے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے تو وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قلبی تکبر ہے، بڑا پن ہے۔ ایک اللہ کے نبی اتنی آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ کبھی تو سلام میں پہل کر لوں، لیکن جب